خاموشی کے لفظی معنی چپ رہنے کے، خاموشی کے معنی سکون اختیار کرنے کے، خاموشی کے ایک معنی دونوں لبوں کو ملا کر سکون ہو کر بیٹھ جانے کے۔ لیکن جب اس حوالے سے میں مطالعہ کر رہا تھا تو بہت ساری باتیں اور بہت ساری احادیث مبارکہ اور پھر دنیا میں دانا لوگوں کی دلائل اور حسین جملے میری نظر سے گزرے، لیکن روئے زمین پر کچھ لمحات کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر خاموش رہنا بھی چاہے تو خاموش نہیں رہتا، اور بعض دفعہ خاموشی انسان کی عبادت بن جاتی ہے، اور بعض مقامات پر خاموشی انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا اسے چاہیے کہ اچھی بات منہ سے نکالے، اگر اچھی بات نہیں نکال سکتا اور لیصمت، فرمایا ورنہ وہ خاموش ہو جائے۔ ہمارے ہر شخص کا مزاج جدا بنا ہے، کوئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ انداز گفتگو ان کا دل کو ہلا لیتا ہے، اور کسی محفل میں کچھ دوست احباب ایسے ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ یار کہ اس محفل میں آ کر کے ایک لفظ بھی نہ بولے، اس لیے کہ اس کے لفظ ہمارے دلوں کو چیر دیتے ہیں، اس کے لفظ ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ لہذا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے اگر اچھی بات بھلائی والی بات آپ اپنے منہ سے نکال سکتے ہیں تو بہت اچھا، ورنہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء بدنیہ، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، یہ ساری چیزیں فرمایا جھک کر زبان سے التجا کرتی ہیں۔ کس سے زبان سے التجا کرتی ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں، ہمارا تعلق تیرے ساتھ ہے، اور اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہو رہی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اچھا، کچھ لوگوں کی باتیں جو ہے نا وہ پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، اور اگر ان کو ہم اپنی کمر پر ڈال دیں گے تو ہم چھپ جائیں گے، اور اگر ہم ان باتوں کو اپنے پاؤں تلے روک دیں گے تو ایک بلند برج بن جائے گا اور ہم اونچے ہو جائیں گے۔ وہ ایک دانا شخص نے کہا تھا نا، کبھی کسی کو دبانے کی اور گرانے کی کوشش نہ کرنا۔ اب آپ غور کیجیے، میرے ساتھ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، میں اس کے کاندھے کو دبا رہا ہوں، تو بتائیے میں بھی اس کے ساتھ نیچے جا رہا ہوں یا نہیں؟ میں اس کے کاندھے کو دبانے لگا تو میں خود بھی نیچے جا رہا ہوں، تو معلوم ہوا اگر آپ خود کسی کو گرانے لگیں گے تو آپ بھی، اور اگر میں کسی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے لگا تو وہ تو اٹھ رہا ہی اٹھ رہا ہے، ساتھ میں میں بھی اٹھ رہا ہوں۔ لہٰذا اس معاشرے کے اندر میں اور آپ جب انداز تکلم اختیار کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہمارے انداز تکلم سے کوئی شخص نیچے ہو جاتا ہے، تو کوشش کریں ایسی گفتگو، ایسا لب و لہجہ
ایسا انداز بیان آپ کا ہو کہ لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا چلا جائے. بڑے لوگوں نے بڑی باتیں کی. کہا بعض دفعہ خاموشی بے سبب نہیں ہوتی. بعض دفعہ خاموشی بے سبب نہیں ہوتی، بس درد صرف آواز چھین لیتا ہے. خاموشی بعض دفعہ بے سبب نہیں ہوتی. جو انسان کے من کے اندر درد ہوتا ہے، جو قلب کے اندر درد ہوتا ہے، وہ درد جو ہے اس کی آواز کو چھین لیتا ہے. اور ایک نے تو یہ کہا خاموشی بڑی ظالم ہوتی ہے. خاموشی بڑی ظالم ہوتی ہے، اکثر لوگوں کو بے جان کر دیتی ہے اور دلوں میں طوفان برپا کر دیتی ہے. اور ایک نے کہا خاموشی کا مطلب لحاظ ہوتا ہے. خاموشی کا مطلب لحاظ ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے. تو لہذا کچھ آداب کے تقاضے ہوتے ہیں. شریعت مطہرہ پر، شریعت مطہرہ نے ہمیں کچھ مقامات پر بولنے کا اور کچھ مقامات پر خاموش رہنے کا حکم دیا. ہمیں خاموش کب رہنا چاہیے، کس وقت رہنا چاہیے. دوران مطالعہ اسے میں نے پوائنٹ کے اندر رکھا تاکہ بات کو سمجھنے میں کم وقت میں اور آپ بات سمجھ جائیں. پہلی بات، آپ اس وقت خاموش ہوں جب آپ غصے میں. غصے کی حالت انسان کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ دائیں بائیں بھی اسے کچھ نظر نہیں آتا، نظر آ کے بھی کچھ بھی نظر نہیں آتا. دلوں کے اندر ایک دوسرے کا ادب ہوتے ہوئے بھی ادب نظر، اونچی بولے ادب نظر نہیں آتا. پہلی بات، جب آپ غصے کی حالت میں ہو تو خاموشی اختیار کریں. دوسری بات، جب آپ کے پاس دلائل نہ ہو تو پھر خاموشی اختیار کریں. تیسری بات، جب آپ تک کوئی بات پہنچ جائے، اس بات کی آپ نے تحقیق نہ کی ہو تو پھر خاموشی اختیار کریں. چوتھی بات، جب آپ سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں، ان اوقات کے اندر، ان لمحات کے اندر آپ مکمل خاموشی اختیار کریں. نمبر 5، جب کوئی گناہ کی بات کا مذاق بنا لے تو پھر اس وقت کہیں یہ نہ ہو کہ وہ تو گناہ میں شامل ہے ہی ہے اور آپ بھی شامل ہو جائیں سنا دیتا. چھٹی بات، فرمایا جب کوئی آپ کی بات کا غلط مفہوم لے رہا ہو یا سمجھ رہا ہو اس وقت آپ خاموشی اختیار کریں. ساتویں بات، جب دوسرے آپس میں اپنے معاملات طے کر رہے ہوں اور آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہوں اس وقت بھی آپ خاموشی. اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دو ساتھی بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ مذاق جان لیوا بھی ثابت ہو جاتا ہے اور صاحب والے کہتے ہیں چھوڑو بھائی اس چیپٹر کو بند ہی کر دو، کلوز کر دو. اکثر آپ نے ہوٹلوں کے اندر دیکھا ہوگا ایک لائن لکھی ہوتی ہے، ایک جملہ لکھا ہوتا ہے. اگر آپ ہوٹلوں میں گئے کھانا کھانے، بڑے ہوٹلوں کی بات نہیں کرتا، ریسٹورنٹ کی، چھوٹے ہوٹلوں کی بات کرتا ہوں، وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ سیاسی گفتگو سے، جی بولے سیاسی گفتگو سے کیوں لکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ موضوع، یہ چیپٹر ایسا ہے جب اس میں گفتگو شروع ہوگی تو گالا گلوچ ہوگا. جب گالا گلوچ ہوگا تو ہوٹل کا ماحول خراب ہوگا اور جب ہوٹل کا ماحول خراب ہوگا تو گاہک نہیں آئیں گے. جب گاہک نہیں آئیں گے تو اس کا سارا روٹی آٹا سب خراب ہو جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا. تو کیا لکھا جاتا ہے کہ ہوٹل کے اندر سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں. اچھا، ساتویں بات، جب دوسرے آپس میں معاملات طے کر رہے ہوں تو اس وقت بھی آپ خاموشی اختیار کریں. آخری بات، جب آپ کا بولنا کسی کی دوستی کے ٹوٹنے کا سبب بن جائے تو اس وقت خاموشی اختیار کریں. اور نویں بات، جب آپ کسی پر تنقید کرنے کے لیے من آپ کا راضی ہو، اپنی زبان کو بند کر کے خاموشی اختیار کریں. اور 10ویں بات، وہ اکثر یہ جملہ مشہور ہے، پہلے تولو، مجھے بولو، پہلے تولو پھر بولو.
کہیں یہ نہ ہو کہ زبان سے لفظ ادا ہو گیا اور پھر پچھتانا پڑ جائے۔ فرمایا جب آپ کو کچھ ایسے لفظ بولو کہ ان لفظوں پر آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ یہ وہ 10 باتیں ہیں کہ جن معاملات کے اندر آپ سکوت اختیار کر سکتے ہیں، خاموشی اختیار کر سکتے ہیں۔ اکثر میاں بیوی کے معاملات کے اندر ہمارا یہی ٹاپک چل رہا تھا، میری غیر موجودگی کے اندر میرے برادر کبیر نے اسی موضوع کو لے کر آگے چلے۔ ہمارے گھروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں 2 بھائی آپس میں دستوں کی نباہ ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اب بعض تو معاملات تو ایسے آ جاتے ہیں کہ وراثت کے معاملے کے اوپر، ابھی چند دن پہلے آپ نے اخبار میں بھی دیکھا ہوگا، ایک بھائی کئی سال باہر ممالک میں رہا، وہ وہاں سے رقم بھیجتا رہا کما کر، یہاں پر پراپرٹی جائیداد بنتی رہی، والد کے انتقال پر آیا تو اس کے بعد بھائیوں نے مل کر اس بھائی کو قتل کر دیا۔ کس کے اوپر؟ جائیداد۔ دستوں کے نباہ آپس میں کبھی بھی نہ ہو۔ یہ مال اور دولت کے عوض جن لوگوں نے اپنے سگے بھائی کو، اپنے خون کو مار دیا، کیا وہ اس جائیداد کو لے کر اپنے ساتھ قبر میں جائیں گے؟ وہ بھی یہی چھوڑ کر جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، کچھ لمحات کے اندر ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اور حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا، میں آج تک اپنی خاموشی پر کبھی بھی نہیں بچتا۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، میں آج تک اپنی خاموشی پر کبھی بھی نہیں پچھتایا، ہاں جب بھی پچھتایا ہوں اپنے بولنے پر پچھتایا۔ اور یہاں تک کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھا، صبر، خاموشی اور لا تعلق کی بہترین انتخاب۔ صبر، خاموشی اور لا تعلق کی بہترین انتخاب ہے۔ اور یاد رکھیں، ہر وقت سمجھانے والا بھی نہیں ہوتا، اور ہر وقت بولنے والا بھی نہیں ہوتا، اور ہر وقت خاموش رہنے والا بھی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا، فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ جو خاموش رہا، اور ایک جملہ اور بھی مشہور ہے، ایک چپ سو سکھ، ایک چپ سو سکھ۔ اب ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، ہم آپس میں اپنے گھر کا ماحول دیکھ لیں، ہمارے اندر اگر تھوڑا سا غصہ آ جائے، جذباتی ہم ہو جائیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، تو پھر کیا حال ہوتا ہے؟ پھر نہیں دیکھتے کہ پاس ابو جان بیٹھے یا امی جان بیٹھی، پھر نہیں دیکھتے کہ بڑا بھائی ہے کہ چھوٹا بھائی ہے۔ غصے کی حالت کے اندر انسان کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، ذہن کا موسم ایسا بدل جاتا ہے کہ پاس والا بیٹھا وہ شخص بھی نظر نہیں آتا۔ اس لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ خاموشی عالم کا زیور ہے اور جاہل کی جہالت کا پردہ ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا، اگر تم کسی کو اذیت دو، اکثر یہی ہوتا ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر غور کریں، ہم ہاتھوں سے اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنی زبان سے دیتے ہیں۔ ایک دانا نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کا جو حصہ ہے اس میں ہڈی نہیں رکھی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو سخت لفظ اور سخت باتیں پسند نہیں ہیں، اللہ کو نرم لفظ، نرم باتیں پسند ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان اپنی زبان میں چھپا ہوا ہے، انسان اپنی زبان میں چھپا ہوا ہے۔ آپ میں اور آپ اپنے ماحول میں دیکھیں، اپنے اطراف میں دیکھیں، کاروبار چمکانے کے لیے ہم اس شخص کو تلاش کرتے ہیں جو میٹھا بول بولتا ہو، ہم اس شخص کو تلاش کرتے ہیں جس کی گفتگو کے اندر اتنی مٹھاس ہو اور وہ بولنے کا ملکہ اور فن جانتا ہو کہ وہ بول بول کر ہمارا مال فروخت کر دے، ہمارا مارکیٹنگ کے اندر نام آ جائے گا کہ اس شخص کا مال ایسا بکتا ہے، اس شخص کے پاس وہ بنتا ہے جبھی۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی طریقے سے اس شخص کو وہاں سے کاٹ کر اپنے پاس لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک ہمارا تفکر دماغ ذہن یہ بھی بن گیا ہے
کہ اگر ہم کارنر کی دکان لیں گے تو ہمارا کاروبار زیادہ چلے گا، اندر کی لیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا. حالانکہ ایسی بات اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے نا. اور ساتھ ساتھ میں آپ کی جو زبان ہے اس کے اندر یہ زبان ایسی چیز ہے کہ آپ کو دوسروں کے دلوں کے اندر بچا بھی سکتی ہے اور دوسروں کے دلوں کے اندر سے نکال بھی سکتی ہے. یہ زبان آپ کا کردار بناتی ہے. اس لیے کہ انسان کو موت آ جائے، انسان ختم، اس کا کردار اس کے نام کو باقی اور زندہ رکھتا. تو مجھے اور آپ کو دنیا کے ہر معاملے کے اندر بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے. ہاں، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی اختیار کرو، اسے سنو اور خاموشی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب غور کریں، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، فقط آپ خاموشی کے ساتھ اسے سن رہے ہیں، اللہ آپ پر رحم کر رہا ہے. اور جب آپ خود پڑھیں گے قرآن تو پھر کیا ہوگا. اور اس کے بعد اذان کے جب معاملات ہوتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہو تو اذان کو سن کر ان کلمات کو دہراؤ. یہی ہے نا حدیث مبارکہ. لیکن میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے والدین کو دیکھ لیں جو ہمارے بزرگ تھے. اس زمانے میں تو خیر بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتے تھے اکثر چند گھروں میں، الا ماشاء اللہ. جب اذان ہوتی تھی فوراً بند کرتے تھے اٹھ کے اسے. یہ ریموٹ والا ماحول بھی نہیں تھا. آپ تو مادیت ترقی کرتی چلی گئی. یاد رکھیں مادیت جتنی ترقی کرتی چلی جائے گی بیماریاں اتنی عام ہوتی جائیں گی. بیماریاں اتنی پھیلتی چلی جائیں گی. اب کیا ہوتا ہے، اب جب اذان کی آواز آتی ہے تو آواز کو بند نہیں کرتے. اگر والیوم 80 پر تھا تو 20 پر لے آتے، سلو کر دیتے. کیوں؟ کہ یہ سین ہم سے منقطع نہ ہو جائے. اگر ہم نے نہیں دیکھا تو پھر کیا ہوگا. دوران اذان ہم لوگوں کا یہ مزاج بن گیا. حالانکہ اس وقت خاموشی اختیار کر کے اذان کے کلمات کا جواب دینا چاہیے، لیکن میری اور آپ کی یہ کیفیت یہ مزاج ہی نہیں. تو کوشش کریں. دنیا میں کچھ معاملات کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو خاموش رہنا چاہیے، اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان معاملات کے اندر انسان کو بولنا چاہیے. انسان کو اب ظالم اور جابر کے سامنے میں اور آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، نہیں تھی. اسلام نے کہا کہ خاموش رہنا. یاد رکھیں اسلام جہاں پر امن کا درس دیتا ہے وہیں پر اسلام تلوار اٹھانے کا بھی درس دیتا ہے. جہاں پر اسلام کفار سے جنگ کرنے کا، جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے، وہیں پر اسلام یہ بھی کہتا ہے اگر تمہارے پڑوس میں وہ کافر رہتا ہے تو انسانیت کے ناطے اس کے اخلاق، اس کے حقوق اور ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہمیشہ تصویر کو ایک رخ سے نہ دیکھو بلکہ دونوں رخ سے پلٹ کر دیکھو. ہم لوگ ایک تصویر کی رخ کو ایک طرف سے دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اسلام امن کا حکم دیتا ہے، اسلام خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ ظالم اور جابر بادشاہ براجما ہو جائے سلطنت پر اور وہ نہ حق بات کہے تو پھر اس حق بات اس کی خاطر، اس کے ظلم کی خاطر آپ حق بات کہنے کے لیے میدان میں اتر جاؤ. امام احمد بن حنبل اترے تھے نا حق بات کے لیے. کیا کیا؟ جنازہ کہاں سے اٹھا؟ جیل سے اٹھا. امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ کہاں سے اٹھا؟ جیل سے اٹھا. اس لیے کہ اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسلام خاموشی کا درس دیتا ہے. نہ اسلام کچھ مقامات پر خاموش رہنے کا حکم دیتا ہے اور کچھ مقامات پر زبان کے دوہل جملے ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. یاد رکھیں آپ کے اور میرے لفظ کسی کی زندگی کو بچا نہیں سکتے ہیں. آپ کی اور میری خاموشی دو دنوں کے اندر محبت بھی پیدا کر سکتی ہے. تو کوشش کریں اپنی زندگی کو تھوڑا سا تبدیل کریں. سال بدل گیا اب اپنا مزاج بھی بدلے. سال بدل گیا اب اپنا مزاج بھی بدلے. اور جہاں پر آپ پھنس جائیں، جہاں پر آپ کے پاس دلیل نہ ہو، تحقیق آپ نے بات بھی نہ کی ہو، تو پھر اس وقت آپ کیا کریں؟ مجھے بولے کیا کریں؟ خاموش.
من صامت نجا، خاموشی میں بہتری ہے. اور جب ظالم کو ظلم کرتا دیکھے تو اس وقت آپ نے خاموش نہیں رہنا. نہ 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 اس وقت آپ نے خاموش نہیں رہنا. چاہے وہ آپ کا پڑوسی ہو، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، بھائی غلط کر رہا ہے آپ اسے سمجھائیں کہ آپ غلط کر رہے ہو. اور وقت کا حاکم اگر غلط فیصلہ کرے تو آپ اسے سمجھائیں. اور وقت کا قاضی چیف جسٹس اگر غلط فیصلہ کرے تو آپ اس کے سامنے بھی ببان کے دہل اعلان کر سکتے ہیں. سمجھ میں آگئی بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.